بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ نماز پڑھ کر کے آنے والے، ہم جب بھی یہ مسائل کا دورہ شروع کراتے ہیں، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دے کوئی مشکل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ مشکل کرا دے تو کوئی آسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ مسائل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہم آسانی کے ساتھ ان مسائل کو سمجھیں، پھر عمل بھی کریں اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ تین کام ہم کریں۔ تو اس کے لیے ہم 2 رکعت صلاۃ حاجہ پڑھواتے ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ حاجہ پڑھو۔ ادھر کیوں نہیں بیٹھے، ادھر بیٹھ گئے؟ تو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر پھر انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں۔ میں نے ابھی 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لی، ٹھیک ہے، دورے کے لیے آپ لوگ بھی 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں پھر شروع کریں۔ جب بھی مسائل کا کام کریں یا کسی کتاب کا مطالعہ کریں یا طلبہ کو پڑھائیں تو 4-5 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا معمول بنائیں، آپ کا مطالعہ آسان ہو جائے گا، آپ کا طلبہ کو پڑھانا آسان ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، کوئی چیز مشکل نہیں رہی۔ اب میں وہ دعائیں پڑھتا ہوں تو 3 بار ہر ایک یہ دعا پڑھے۔ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اللہ سے مانگ، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا سمد یا عزیز یا مغنی یا ناصر، یا سمد یا عزیز یا مغنی یا ناصر، یا سمد یا عزیز یا مغنی یا ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ ادھر آگے ہو جائیں، ان کے پیچھے یہ ٹپائی رکھے، ان کے پیچھے آپ لوگ ادھر آئیں، یہ پیچھے اٹھائیں تختہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وقال سبحانہ وتعالی وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، رواہ البخاری۔ انسان جو کام کرتا ہے اگر اس کام کی اہمیت اور عظمت، قیمت اس کے دل میں ہے، ذہن میں ہے، تو پھر آدمی اس کام میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، استطاعت کو خرچ کرتا ہے،
اور اگر کسی کام کی قیمت، اہمیت، عظمت کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مشقت اٹھانا، اپنے صلاحیتوں کو خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا 4-5 دن کا جو یہ دورہ ہے، یہ جو نشستیں ہیں، ان کی قیمت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے؟ اگر یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہمارے لیے شرکت کرنا اس میں آسان ہو جائے گا اور وقت خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک حدیث ہے حضرت خطیب، یہ اس کی قیمت کے بارے میں، عظمت کے بارے میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ حدیث یہ ہے، مجلس فقہ مجلس خیر من عبادت 60 سنہ، مسائل کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے افضل۔ ایک مجلس مسائل کی کتنی؟ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک مجلس۔ ہماری 5 مجلسیں ہوگی انشاءاللہ، تو 5 کو 60 میں ضرب دو، 300 سال۔ 300 سال ہماری عمر بھی نہیں۔ نمبر 2، ایک تابعی ہے بہت بڑے، لکھا ہے صلی خلف ابی بکر صدیق، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہے، نام ان کا مسروق ہے، حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالی، اور یہ خود بھی اور ان کے گھر والی، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد۔ تو حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لأن افتي يوما بعدل وحق احب الي من ان اغزو سنة، ایک دن میں فتوے کا کام کروں، مسائل کا کام کروں، تو یہ مجھے 1 سال جہاد میں لگانے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاد میں کتنی مشقت اٹھانی پڑتی، 1 سال جہاد میں لگانا اور 1 دن فتوے کا کام کرنا، یعنی مسائل کا کام کرنا، فرماتے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ لوگ مبالغہ آرائی کرنے والے نہیں تھے، حقیقت بیان کرنے والے تھے۔ انہوں نے حقیقت بیان کی کہ اللہ تعالی کے قانون، احکام اور مسائل کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بزازیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے طلب العلم والفقہ، آگے علم کے ساتھ کیا لگایا؟ فقہ، یعنی اصل علم احکام کا علم ہے، مسائل کا علم ہے۔ طلب العلم والفقہ اذا صحت النیہ، اگر نیت خراب ہے تو پھر کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ اذا صحت النیت خیر افضل من جمیع اعمال البر، تمام اعمال بر سے، نیکی کے اعمال سے یہ افضل ہے۔ طلب العلم والفقہ اذا صحت النیہ افضل من جمیع اعمال البر، جتنے آپ نوافل پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، ان تمام سے
احکام کی علم کو طلب کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، ان کو یاد رکھو، ان چیزوں کو یاد کرو۔ آج کل ہمارے علماء کی مجلسوں میں جو غیبت داخل ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم سے متعلق باتیں نہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی بات ہے، کسی عالم سے کہو کہ حرام کے شناعت پر، کباہ پر کچھ حدیثیں سناؤ، تو کہیں گے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ، مولوی مفہوم سناتا ہے۔ نماز کے عنوان سے ایک حدیث سناؤ، کہتا مفہوم یہ ہے۔ ہم مفہومات سنانے والے ہو گئے۔ یہ ہمارا حافظہ، قوت حافظہ، قوت فہم کس کام کے؟ ایک مولانا نے کہا کہ حرم میں ایک مولانا بیٹھ کر حدیثیں پڑھ رہا تھا، کہتے مجھے احساس ہوا کہ حدیثوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور حفاظت اور ارشاد اور تبلیغ کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکوں، تو آپ کو حدیثوں کا تکرار کر کے حدیثوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ درس خان میں ایک مولانا نے مجھ سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر کا بنانا تو حرام ہے، لیکن دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھنے میں کوئی مسئلہ؟ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث تھی۔ اب حدیث کے الفاظ کا کتنا اثر ہوتا ہے، وہ فوراً خاموش ہوا۔ میں نے کہا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتی شیئا فی تسالی وفی روایہ فی تصاویر الا نقضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ گھر میں جس چیز پر تصویر ہوتی تھی اس چیز کو توڑ دیتے تھے۔ اگر تصویر کے دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں توڑ دیتے؟ کسی کپڑے پڑے کپڑے کو چیر دیتے تھے، کیوں؟ اور اب تو ایک عبارت ہمیں ترجمان شریعت کی بھی ملی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات میں لکھا ہے وفی الازہار قال العلماء، یہاں علماء سے مراد میں اور آپ نہیں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا مقام نقل کا ہے۔ جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو نقل کر کے قوم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ قرآن اور سنت سے مسائل نکالنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جن کو یہ درجہ حاصل ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام مستنبط کر کے استخراج کر کے لوگوں کو بتائے، یہ ان کا کام ہے۔ تو ترجمان شریعت علماء فرماتے ہیں التصویر حرام، تصویر حرام ہے، والمحو واجب، والمحو، اب اگر دیکھنا جائز ہے تو مٹانا واجب کیوں؟ فرمائے اس کا مٹانا واجب ہے، کیوں؟ حیث لا یجوز الجلوس بمشاہدتی، جہاں تصویر موجود ہے اس کی موجودگی میں آپ کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو کچھ عربی عبارتیں ہم یاد کر لیں۔
عربی عبارت کا کتنا بڑا روب ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اس لیے اپنے حافظوں کو وقف کر. اگر آپ کو کچھ یاد ہوگا تو آپ کی علمی مجلس یہ غیبت سے پاک ہو جائے گی، علمی باتیں ہوں گی. لیکن جب علمی بات تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر تو یہ ہوگا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کسی کو گرائیں گے، کسی کو بڑھائیں گے، یہ ہمارا کام ہو جائے گا. تو امام محمد رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے تھے لا ينبغي للرجل لا ينبغي ان يعرف بالشعر والنحو ولا بالنحو، کہ کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ مشہور ہو جائے کہ یہ بہترین شاعر ہے. شاعر ہونے کے ساتھ مشہور ہونا یہ مناسب نہیں. ولا بالنحو، اور نحو کے ساتھ بھی مشہور ہونا یہ مناسب نہیں. کیوں؟ لأن آخر امره الى المسألة وتعلیم الصبیان، اس لیے کہ شعر و شاعری کا آخری انجام بھیک مانگنا ہے. نعت خوان نعت پڑھتا ہے اور زور لگاتا ہے شاید کوئی پیسہ دے، خصوصاً پنجاب کا ہو، ٹھیک ہے، وہ تو کبھی اس کو اشارہ کرے گا کہ مفتی امان اللہ صرف کی مسجد کا کیا کہنا، ان کی محنتوں کا کیا کہنا، تاکہ یہ کچھ نکال کر کے دے گا تو ان کے مقتدی بھی کچھ دیں گے. تو شعر اور شاعری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے مانگنا. اور علم نحو کا انجام کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کو پڑھانا. عموماً سر نحو پڑھنے والے چھوٹے بچے ہوتے. آگے لکھا ولا بالحساب، جمع تفریق تقسیم میں مہارت، اس کے ساتھ بھی شہرت مناسب نہیں ہے. لأن آخر امره الى مساحت الارضین، زمینوں کا ناپنا ہے، پٹواری بنے گا، جمع تفریق یہ کرے گا، یہ اس کا انجام ہے. ولا بالتفسیر، اور فرمایا کہ تفسیر سے بھی مہارت یہ بھی مناسب نہیں ہے. کیوں؟ لأن آخر امره الى التذکیر والقصص، انجام کیا ہے؟ نصیحت کی چند باتیں کرے گا اور واقعات بیان کرے گا، جبکہ نصیحت کی باتوں واقعات کی باتوں سے اصل چیز عمل ہے. کیا ہے؟ عمل ہے. آگے فرمایا بل یکون علمہ فی الحلال والحرام، ان کا علم کیا ہونا چاہیے؟ حلال حرام. وما لا بد من الاحکام ولا ما بد منہ من الاحکام، جو احکام ضروری ہیں ان کا مسائل، ان کا علم سیکھنا چاہیے. ابھی میرے پاس ملتان سے ایک حیض سے متعلق سوال آ رہا ہے. میں نے اس سوال کو جنہوں نے ان مسائل میں کچھ شدھ بدھ حاصل کی ہے ان کو میں نے بھیجا کہ ابھی تو میں اس پہ غور کا موقع نہیں ہے، مضروب ہوں، تو ان کو میں نے بھیجا کہ اس کا جواب سوچ کر کے بتاؤ اور لکھ کر کے بھیجو. تو یہ احکام حیض یہ کتنی ضروری ہے؟ حیض کی حالت میں نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں کر سکتی، حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اور استحاضہ ہے تو یہ سارے کام کر سکتی ہے. اب کون سا خون ہے؟ وہ استحاضہ ہے. کون سا خون ہے؟ اور وہ حیض ہے. اب اگر یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تو نماز کا مسئلہ کتنے مسائل ہیں. جب یہاں خواتین کا آپ کے قریب میں ان مسائل کا دورہ چل رہا ہے، لیکن ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ اپنے گھر والی کو، اپنے بیٹی کو بھیجے کہ جاؤ ان مسائل کو سیکھو.
تمہارے اوپر ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں مولویوں کو یہ مسائل معلوم نہیں. یہ سندھ میں گیا تھا, صبح ناشتے کی دعوت تھی. کھرڑا میں بڑا مدرسہ ہے جس نے بڑے بڑے شیوخ الحدیث بنائے. تو بڑے بڑے ان کے علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا تمہاری اس کھرڑا گاؤں کے ایک عورت نے رمضان مبارک کا مہینہ ہے تمہارے پاس مسئلہ بھیجا کہ میری عادت پاکی کی طہر کی 26 دن ہے. کتنے ہے؟ 26 دن. اور حیض کی عادت 5 دن ہے. کتنے ہے؟ 5 دن. اب مجھے 20 دن طہر کے بعد, مجھے 26 دن پاکی کے بعد حیض آنا چاہیے, لیکن اس دفعہ رمضان میں 20 دن کے بعد مجھے خون نظر آئے. اب میں اس خون کو حیض سمجھ کر روزہ توڑ دوں یا اس کو استحاضہ سمجھ کر کے روزہ جاری رکھوں؟ دوسری خاتون ہے, اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میری عادت 26 دن طہر اور 5 دن حیض کی ہے, اور مجھے 21 دن پاکی کے بعد خون نظر آیا ایام عادت سے پہلے. اب اس خون کو میں حیض سمجھ کر روزہ توڑ دوں یا اس کو استحاضہ سمجھ کر کے روزہ جاری رکھوں؟ کیا جواب دو گے؟ اس عورت نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ مسئلہ لکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں نے کہا تم کو پتا ہے کہ عادت سے پہلے خون آنے کی کل صورتیں کتنی ہیں, اور پھر ان صورتوں کے احکام کیا ہیں؟ کہتے یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کیوں نہیں, آپ کو پتا ہے, آپ کو مولانا پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایام عادت سے پہلے خون آنے کی کل صورتیں کتنی ہیں, پھر ان صورتوں کے احکام کیا ہیں؟ میں نے کہا جب آپ کو یہ پتہ نہیں تو آپ کیسے مسئلہ بتائیں گے؟ اب یہاں آپ مفتی نہیں, کیا بنیں گے؟ مجتہد بنیں گے. اور آپ مجتہد تو ہے ہی نہیں, اب تو ناقل ہیں. اب اس خاتون کو کیا پتا ہے کہ کراچی میں احمد ممتاز اور جامعہ خلفائے راشدین انہوں نے ان مسائل پہ محنت کی ہے, ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. قوم کی روٹی احمد ممتاز نے کہی ہے اور کسی ملا نے نہیں کہی. یہ مدارس میں ہم جو کھا رہے ہیں, جو بجلی استعمال کر رہے ہیں, پنکھے استعمال کر رہے ہیں, کون پیسے دے رہے؟ یہ قوم نہیں دے رہی. اس لیے قوم پیسے دے رہی ہے کہ یہ مولانا مسائل سیکھے گا, کل ہماری ضرورت تو یہ مسئلہ بتائے گا. مولوی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. میں ہر سال خود 1 مہینہ یہ کتاب پڑھاتا ہوں. کدھر ہے کتاب؟ یہ حضرت استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحمہ اللہ کے حکم سے یہ کتاب مرتب ہوئی ہے. تو ہر سال تخصص کے طلباء کو میں یہ پڑھاتا ہوں, اور میں دوسرے علماء کو بھی اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے گھنٹے میں آ سکے آ سکتا ہے, تاکہ وہ بھی پڑھے. اور رمضان مبارک میں 2 ہفتوں میں یہ کتاب میں خود پڑھاتا ہوں. لیکن مولوی کے پاس وقت کا ہے, اتنے 2-2 3 فٹ کے موبائل آ گئے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, گھنٹوں بیچارہ اسی میں لگے فارغ. لیکن قیامت میں تو اللہ پوچھے گا کہ عوام کا تم نے پیسہ کھا کر کے تم نے مسائل میں مہارت کیوں حاصل نہیں کی, اس کو مسائل کیوں نہیں بتائے. اب یہ جو مولوی کو پتہ نہیں ہے
تو خواتین کو پتہ ہوگا. اب یہ مسائل کیا؟ حضرت شیخ سلمان اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اسی کتاب پر ان کی تھوڑی سی ایک تحریر ہے، وہ ہم نے اس میں لکھی ہے، اور انہوں نے اس پہ بہت اہمیت سے اس بات کو پیش کیا ہے. بہت اہمیت سے اس بات کو پیش کیا ہے، اور خصوصاً بنات کے مدارس سے پرزور حضرت نے فرمایا ہماری درخواست ہے کہ یہ طالبات کو پڑھائے، اس لیے کہ ان مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے. کیا ہے؟ فرض عین. علامہ شامی اور علامہ برقوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے اتفق الفقہاء ای المجتہدون علی فرضیت علم الحال علی کل من آمن باللہ والیوم الآخر. ہر مومن پر علم الحال کا علم کیا ہے؟ فرض ہے. اور آگے پھر فرمایا فمعرفت احکام الدماء المختصۃ بالنساء واجبۃ علیہن وعلی الازواج والاولیاء. دیکھ، انہوں نے اس علم کو علم الحال میں داخل کیا کہ ان مسائل کا سیکھنا خواتین پر بھی ضروری ہے اور ان کے ازواج پر. یہاں ازواج زوجہ کی جمع ہے. اگر زوج کی جمع ہو پھر تو آپ مجرم بنیں گے. تارک فرض کیا ہوتا ہے؟ گناہگار نہیں ہوتا، مجرم ہوتا ہے. تو ازواج کو زوجہ کی جمع بناؤ تو آپ آزاد ہو جائیں. والاولیاء، لڑکی کے اولیاء پر بھی، یعنی جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، بالغہ ہو گئی، تو ان کے والد کی ذمہ ہے کہ ان کو حیض کے مسائل سکھائے. شادی ہو جائے تو پھر شوہر کی ذمہ ہے کہ ان کو مسائل سکھائے. لیکن ابھی شوہر کو پتہ نہیں، شوہر مولوی اس کو بھی پتہ نہیں کہ مسائل کیا. تو امام محمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی شہرت کس میں ہو؟ حلال حرام اور جائز ناجائز جو احکام ہیں، جو ضروری احکام ہیں، ان کے اندر آپ کی شہرت ہو کہ یہ ماشاءاللہ احکام کا علم جاننے والا ہے، حلال حرام جائز ناجائز کا علم رکھنے والا ہے. اور اسی سے دوستو آپ کی قیمت بھی بنے گی. جو حلال حرام جائز ناجائز اور اللہ کے احکام کا علم سیکھتا ہے، اس سے اس کی قیمت بن جاتی ہے. جیسے یہ مجلس قیمتی ہے، اس طرح حاصل کرنے والا بھی قیمتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں موت الف عابد قائم اللیل صائم النہار اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ وحرام. ایک عالم جو حلال حرام کا علم رکھنے والا ہو ایک طرف رکھو، اور دوسری طرف 1000 ایسے عابد رات کو جاگ کر نفل پڑھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، یہ 1000 عابد مر جائیں، یہ عالم بچ جائے، نقصان کم ہے. نقصان کیا؟ یہ عالم مر جائے، یہ عابد زندہ رہ جائیں تو نقصان زیادہ ہے. بتائیے حلال حرام کے علم کی وجہ سے عالم کی کتنی قیمت بڑھ گئی. ہاں جی، ملا کو پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے. ملا خود کہتا ہے ہر وقت حرام حلال حرام حلال حرام. چھوڑو بھائی، حلال حرام کا زمانہ گزر گیا، اب پیسہ بٹورنے کا زمانہ ہے. جب ملا یہ کہے تو دوسروں کا کیا حال ہو. ہمارا اور آپ کا کام حلال حرام کو جان کر امت کو بتانا تھا. اللہ صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے علماء جنت میں جائیں گے. حلال حرام کی وجہ سے ان کا درجہ کتنا بلند ہوا. علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اخذ یدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا واللہ انی احبک انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر قسم نہ بھی کہتے تو بھی بات سچی تھی، لیکن ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حلال حرام جاننے کی وجہ سے ان کا مقام اور درجہ کتنا بلند ہوا کہ ان سے محبت کر رہے. آج ہم اور آپ بھی حلال حرام جائز ناجائز کے علوم کو سیکھیں گے. انشاءاللہ ہمیں بھی ایک دن آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کریں گے، محبت کریں گے انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح حلال حرام کی تبلیغ کرنا. یہ مولانا ان کی تشکیل ہوئے بنگلہ دیش، تو میں نے کہا ابھی جمعرات تک ادھر ہے، یہ حلال حرام جائز ناجائز کے مسائل کو سیکھو، پھر اس کے وہاں تبلیغ بھی کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول یاد رکھیے، کتنے بڑے آدمی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی. 120 صحابہ کی زیارت انہوں نے کی ہے، اور ان کی سنت تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہے. سب سے پہلے جو لعام کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، دودھ کا پیالہ میں نے پیا، اتنا پیا کہ تراوٹ انگلیوں سے نکلی، تھوڑا بچ گیا. کن کو دیا؟ عمر کو دیا. پوچھا کیا اس خواب کی تعبیر کیا کی؟ فرمایا علم. کیا علم؟ تو علم کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پلایا؟ حضرت عمر کو پلایا. علامہ کرمانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 6 صحابہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے، احکام بتاتے تھے. 3 انصار میں سے تھے، 3 مہاجرین میں سے تھے. انصار میں ابی بن کعب، زید بن ثابت اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مہاجرین میں عمر، عثمان، علی. سب سے پہلے نمبر کس کا؟ عمر. یہ فتوے دے. تو حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما. میں علم کا کوئی مسئلہ سیکھوں. محدثین ہر مسئلے پر باب قائم کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی سے رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے کرم سے اچھی امید رکھو. جب وہ باب میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں تو باب ایک مسئلے کو باب کہتے ہیں. اللہ پاک ایک مسئلے پر اجر عطا فرمائے. فرمایا ایک مسئلہ جو سیکھ لے، فرمایا کہ ایک مسئلے میں سیکھوں پھر کسی مسلمان کو سکھاؤں، احب الی من ان تکون للدنیا کلها فاجعلها فی سبیل اللہ. یہ اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ پوری دنیا مجھے ملے اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں. آج مولویوں کو شوق ہے کہ تجارت کر کے کچھ پیسہ کماؤں، کہتے پھر اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، خیرات کروں گا، کتنا بڑا ثواب ہے. پوری دنیا میں جتنا سونا ہے ٹنوں من وہ تم کو مل جائے، چاندی مل جائے، جواہرات مل جائے، قیمتی دھاتیں مل جائے، سب اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. تو بھی ایک مسئلہ سیکھ کر جو دوسرے مسلمان کو آپ نے سکھایا، حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے. اپنی قیمت کو پہچانو مولویو.
اللہ نے تم کو کتنا بڑا خزانہ ہاتھ میں دیا ہے احکام کا. احکام کو سیکھتے جاؤ, آگے قوم کو سکھاتے جاؤ. ایک ایک مسئلے پر پوری دنیا کو صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب مل رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. پھر بھی ہم خاموش. اس لیے یہ ہماری اور آپ کی جو مجلس ہے یہ مسائل کی ہے. انشاءاللہ جب 4-5 دن پابندی سے آئیں گے, وہ تقریباً 3 گھنٹے کا وقت ہے, 2-2.5-3 گھنٹے کا یہ وقت لگائیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کتنے مسائل سیکھے. بات سمجھ میں آ گئی. باقی حلال اور حرام اس کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے, یاد رکھنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تلیت حاصل آیا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھی گئی. کون سی آیت؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. وہ لوگوں زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو, حرام نہیں, حلال کھایا کرو. فرمایا جب یہ آیت تلاوت کی گئی فقام سعد بن ابی وقاص, تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. وقال, عرض کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے. کیا بنائے؟ مستجاب الدعوات بنائے. جو دعا کرو قبول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں دی کہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنائے, بلکہ مستجاب الدعوات بننے کا نسخہ اور طریقہ بتایا تاکہ قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مستجاب الدعوات بننا چاہے تو وہ اس نسخے کو اختیار کر کے بن سکے. آپ لوگ بننا چاہتے ہاں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا؟ فرمائے یا سعد, یا سعد, الفاظ یاد کریں, یا سعد اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. اے سعد کھانے کو حلال کر دو, مستجاب الدعوات بن جاؤ. جب تو حلال کہے گا تیری ہر دعا قبول ہوگی, کوئی دعا تمہاری رد نہیں ہوگی. اور پیٹ میں اگر حرام ہے پھر عبادات کی روح نکل گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. پیغمبروں کو کیا حکم دے؟ یا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ پھر اچھے عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو تم کو پاکیزہ حلال چیز یہ کھایا کرو. ثم ذکر الرجل, آپ سب نے ایک شخص کا ذکر کیا یطیل السفر, لمبے سفر پر ہوگا, اشعث اغبر, غبار بال پر گندا غبار پڑا ہوگا, یمد یدیہ الی السماء. دعا کے قبول ہونے کے سارے اسباب موجود ہیں. یا رب یا رب کیا کہے گا؟ یا رب. مخلوق سے نہیں مانگے گا, کسی قبر سے نہیں, بت سے نہیں, یا رب یا رب. لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام. حرام حرام حرام, کھانا حرام, پینا حرام, کپڑے حرام, پورا جسم حرام سے بھلا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, اس کی دعا کیوں کا قبول ہوگی؟ الدعا مخ العبادہ ہے یا نہیں؟ الدعا هو العبادہ ہے یا نہیں؟ عبادات ختم. اب دیکھو حلال حرام کی اہمیت ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ حلال حرام کے احکام سیکھو, پھر اللہ سے اس پر عمل مانگو, اور پھر پوری انسانیت کو ان کے سامنے جھکاؤ. یہ تمہارا کام. کتنے کام کرنے؟ ٹھیک.
سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، پورے انسانیت کو اس کے سامنے جھکانا ہے، اللہ کے احکام کے سامنے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ یہی، یہ بات سمجھ گئے؟ یہ تو بطور اس مجلس کی اور ان مسائل کی اہمیت کی بات تھی۔ اب بطور تمہید، تاکہ آگے مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مسائل کے لیے بطور تمہید، پہلی بات بطور تمہید، فقہ حنفی کس کو کہتے ہیں؟ فقہ حنفی کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی راجح اور مفتہ بھی قول کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ راجح اور مفتہ بھی قول کا نام ہے۔ مرجوح اور شاذ غیر مفتہ بھی اقوال کا نام فقہ حنفی نہیں۔ فقہ حنفی کس چیز کا نام ہے؟ راجح اور مفتہ بھی قول، اس کا نام کیا ہے؟ فقہ حنفی۔ مرجوح قول، غیر مفتہ بھی قول، شاذ قول، یہ فقہ حنفی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ راجح قول پر چلنا واجب ہے، اور راجح کو چھوڑ کر مرجوح پر چلنا حرام ہے، اور یہ خواہش پرستی کیا ہے بتائیے؟ خواہش پرستی۔ آج ہم کہتے ہیں یار کوئی قول تو مل گیا، خواہ مرجوح کیوں نہ ہو، بھائی یہ قول جو ملا ہے اس پر چلو گے تو حرام میں مبتلا ہوگی، خواہش پرستی ہو۔ اگر کسی مسئلے میں متعدد اقوال ہیں تو ان میں سے جو راجح قول ہے وہ فقہ حنفی ہے، اس کے علاوہ جو شاذ اور مرجوح اقوال ہے وہ فقہ حنفی نہیں ہے۔ اس پہ چلو گے تو خواہش پرست بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ خواہش پرست بن جاؤ گے۔ چلو یہ بات سناؤ، راجح قول پر چلنا کیا ہے؟ چلو صفحہ نمبر 21، ایک کم 20 19، کیسے بولتے ہو؟ پنجابی میں مت بولو، اردو میں بولو، یہ لاہوری ہے، لاہور سے آئے۔ دیکھو مسائل کی اہمیت کو دیکھو، لاہور سے۔ لاہور سے آئے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی بدھ کو واپس جانا ہے ان کو۔ چلو راجح قول پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا واجب ہے، اور راجح کو چھوڑ کر مرجوح پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا اتباع ہوا اور حرام۔ حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ حوالہ نمبر 1، وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِيحُهُ عَنْ أَهْلِهِ قَدْ عُلِمَ۔ اس شعر میں الواجب کا لفظ بتا رہا ہے کہ راجح قول پر عمل اور فتویٰ واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ جب راجح پر واجب ہے تو اس کے خلاف مرجوح پر حرام ہوگا۔ حوالہ نمبر 2، وقد نقل الاجماع على ذلك في الفتاوى الكبرى للمحقق ابن الحجر المكي قال في زوائد الروضة انه لا يجوز للمفتي والعامل ان يفتي او يعمل بما شاء من القولين او الوجهين من غير نظر، وهذا لا خلاف فيه، وسبقه الى حماية الاجماع فيه مبن الصلاح والباجي من المالكية في المفتي۔ وكلام القرافي دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والإفتاء بغير الراجح، إنه اتباع للهوى وهو حرام۔
راجے کے علاوہ دوسرے قول پر فتویٰ دینا اتباع للہوا، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں ہے، ہمارا کام نقل کرنا ہے، باتیں بنانا نہیں ہے۔ یہ جو آج کل مقرر کہتا ہے بیان کرنے والا، میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، خدا کے بندے تیری سمجھ کی تھی، یہ لوگ تیری سمجھ کے لیے نہیں آئے، ان کو جو مسائل کتابوں میں لکھے وہ بتاؤ، اپنی رائے مت بتاؤ۔ ابن بطال رحمہ اللہ شافعیہ میں سے ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، اجتہاد کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض مسائل میں میری رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موافق ہوتی ہے، لیکن جب کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو میں ان کو امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بتاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری رائے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، مذہب پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ اب ان کو میں مذہب نہ بتاؤں، اپنی رائے بتاؤں گا، یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے، اور یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو تم کھڑے ہو کر کے میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، مولانا زاہد یہ سمجھ رہا ہے، او مولانا زاہد تو اپنی سمجھ کو اپنے پاس، یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ فقہ حنفی کے مذہب والے ہیں، ان کو فقہ حنفی کا مسئلہ سمجھاؤ، اگر آپ کو آ رہے نہیں آ رہے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آنے والا چونکہ امام شافعی کا مذہب پوچھنے کے لیے آیا ہے، میری رائے کے لیے نہیں آیا ہے، میری رائے اول ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب الگ ہے، ان کو میں امام شافعی کا مذہب بتاتا ہوں، اپنی رائے نہیں بتاتا۔ اور آج ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں واہ واہ کافر ملاحظہ، اسلام کی حدود سے نکلا ہوا ہے، میری رائے یہ ہے اور میرا خیال یہ ہے، میرا فلاں یہ ہے۔ بھئی اپنا خیال چھوڑو، ان کو کیا بتاؤ، وہ رائے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث نے فرمایا ایک بیان میں کہ یہ باتیں تو مودودی بھی کہتا تھا کہ میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، تو اس نے بھی الگ دین بنایا، اجماعی دین کو چھوڑا، نئے دین شروع کی۔ اب ہم نے بھی یہ باتیں شروع کی، میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بھائی تمہارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ نقل کرنا ہے، اپنی رائے لوگوں کو نہیں جان کر کے بتانا ہے۔ چلے انہ اتباع للہوا وہو اور حرام، یہ خواہش پرستی حرام ہے، خواہش پرستی حرام تو راجے قول کو چھوڑ کر مرجو قول پر چلنا کیا ہوا؟ حرام۔ وہو حرام اجماعا۔ شرح قدرت المفتی۔ دیکھیے اس عبارت میں ترجیح میں غور کیے بغیر فتویٰ اور عمل کو اتفاقاً ناجائز کہا ہے، اور مرجوح پر فتویٰ دینے کو اتباع ہوا اور نفس پرستی کہہ کر بالاجماع حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3، علامہ قاسم بن قطلبہ رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع۔ دیکھیے محقق ابن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید علامہ قاسم بن قطلبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتباع ہوا قرار دے کر حرام فرمایا ہے۔ نمبر 4، وقال فی کتاب الاصول الیعمری من لم یطلع علی المشہور من الروایتین او القولین فلیس له التشہی والحکم بما شاء منہما من غیر نظر فی الترجیح۔ شرح قود، روایت مشہورہ راجحہ پر عدم اطلاع کی صورت میں ترجیح میں غور کیے بغیر عمل اور فتویٰ کو تشہی یعنی خواہشات نفس پر چلنا کہا گیا ہے۔ تو جب راجح اور مرجوح دونوں معلوم ہوں لیکن راجح سے مجوزہ مقصد حاصل نہ ہوتا ہو، اس لیے اس کو چھوڑ کر مرجوح کو معمول بھی بنایا جائے تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے سچ فرمایا ہے کہ تم اس زمانے میں ہو کہ خواہشات علم کے تابع ہیں، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علم خواہشات کے تابع ہوگا۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی افسوس سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے علم یعنی یقینی دلائل اور واضح باتوں کو چھوڑا اور غرائب یعنی ناآشنا باتوں اور مجہول و کمزور دلائل میں پڑ گئے، ہائے ان میں علم کتنا کم ہے۔ حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ حلال و حرام سے خوب واقف تھے، وہ مستحبات اور مکروہات معلوم کر کے اہتمام کرنے والے تھے، یعنی ان کے سامنے حلال و حرام خوب ظاہر تھا، حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتے تھے، اور حلال کے اہتمام کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھتے تھے، جبکہ صرف تم صرف یہی پوچھتے ہو کہ حلال ہے یا حرام، گویا مستحب اور مکروہ کا اہتمام ہی نہیں۔ الحاصل وہ لوگ اس معاملے میں تم سے بہت آگے تھے۔ وقال الامام الغزالی رحمہ اللہ تعالی وَلَقَدْ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ حیث قال۔ دیکھو علماء ساتھیوں، ان الفاظ کو یاد کریں۔ وَلَقَدْ صَدَقَ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیث قال انتم اليوم فی زمان، انتم اليوم، آج تم اس زمانے میں ہو، الہوا فی تابع للعلم، کہ خواہش علم کے تابع ہے۔ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پرندے کا گوشت کھاؤ، طلب پیدا ہوئی، آپ نے شریعت سے پوچھا، شریعت نے کہا کون سا پرندہ؟ آپ نے کہا کہ کوا۔ شریعت نے کیا نہ کوا، یہ خواہش پوری مت کرو۔ پھر آپ نے کہا گیدڑ، کیا ہے؟ شریعت نے کہا نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تیتر، شریعت نے کہا آرام سے کھاؤ۔ آپ نے کہا بٹیر، کہتا ہے آرام سے کھاؤ۔ یہ طلب کیا کرو؟ پوری۔ جو طلب شریعت کہے پوری کرو وہ پوری کرتا، جو شریعت کہے پوری نہ کرو اس کو پوری۔ ایک زمانہ وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زمان، اور ایک زمانہ تم پر ایسا آنے والا ہے يَكُونُ الْعِلْمُ فِيهِ تَابِعًا لِلْهَوَىٰ، کہ اس میں علم خواہش کے تابع ہو جائے گا۔ خواہش کوا کھانے کا، کہتا ہاں کچھ گنجائش لگ رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے راولپنڈی میں، اس نے کہا کہ شکار نے جال لگایا تھا، اس میں کبوتر بھی پھنس گیا اور کوا بھی۔ اب کبوتر بھی رو رہے، کوا بھی رو رہے۔ کبوتر نے کوے سے کہا کہ تم کیوں رو رہے؟ میں اگر روتا ہوں میں تو حلال پرندہ ہوں، شکاری پکڑ کر مجھے ذبح کر لے گا اور کھا لے گا، تو حرام پرندہ ہے، تمہیں تو نکال کر کے چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا شکاری کون ہے؟ 15ویں صدی کا لاہوری ہے، مولانا توقیر ہے۔ اگر عام مسلمان ہوتا مجھے خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ میرے جواز کی بھی کوئی حلت نکالے گا کہ دیکھو کہیں نقطہ سفید ہے یا نہیں، دیکھو پاؤں پر سفید نقطہ ہے، بس وہ کوا حرام ہے جس میں ایک نقطہ بھی سفید نہ ہو۔ اس میں ایک نقطہ سفید کا آ گیا، اس لیے ذبح کر لو۔ اس لیے کہتا ڈر رہا ہوں، اگر شکاری لاہوری نہ ہوتا تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ ڈر اس لیے ہے کہ یہ مولوی مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ میرے بھی جواز اور حلال ہونے کی کوئی صورت نکالے گا۔ فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں علم خواہش کے تابع ہوگا، جو خواہش ہے علم سے اسی کو ثابت کرے گا۔ ایک شخص گھر میں گیا، یہ ہمارے استاد، اس لیے استادوں کے لطیفوں میں بھی برکت ہوتی ہے، اس لیے میں برکت کے لیے بعض اوقات لطیفے بیان کرتا ہوں۔ استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحم اللہ یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گھر میں آیا تو گوشت پک رہا تھا، تو بیوی سے کہا کہ میں نے تو گوشت لایا نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں بازار سے سودا مرد خرید کر کے لاتے تھے، بیوی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ اب تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ گئے؟ اب تو خریداری عورت کرتی ہے،
مرد کو پتہ نہیں ہوتا گھر میں کیا پک رہا ہے. اس زمانے مردوں کو پتہ ہوتا کہ میں گھر میں کیا لا چکا ہوں. تو یہ بوٹی گوشت کیسے پک رہا ہے؟ تو بیوی نے کہا یہ پڑوس کی مرغی تھی، روزانہ آتی، یہاں بیٹ یہاں بیٹ یہاں بیٹ، تنگ آ گئے، آج ہم نے ذبح کی. اس نے کہا یہ تو حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا مولانا امان اللہ صاحب سے، مولانا زاہد صاحب سے تعلق ہے، دوستی ہے، آپ اس کو حرام سمجھتے ہو، آپ نہ کہیں. آپ کے لیے دال بناتی ہوں، سبزی بناتی ہوں، اب یہ کھا لو. اب یہ بیچارہ پورا دن پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ سارے گھر والے شوربہ کھائیں گے، بوٹی کھائیں گے، میں دال سبزی. اس نے بھی سوچا کہ چھوڑو مولانا امان اللہ کو، یہ بنیاد پرست ہے، یہ مولانا زاہد اچھا ہے، یہ جدیدیت کا حامی ہے، ان سے دوستی لگاؤ. تو پورا دن سوچ رہے کچھ اجتہاد کر لو، جدیدیت کا زمانہ ہے. جب گھر میں آیا تو بیوی نے سبزی اور دال، اس نے کہا شوربہ. کہتا شوربہ تو حرام نہیں. کہتا شوربہ کیوں حرام ہے؟ پانی اپنا، نمک اپنا، مسالہ اپنا، ٹماٹر پیاز اپنا. مولانا زاہد نے یہ منطق سکھایا. گھی اپنا، دیگچا اپنا، چولہا اپنا، پکانے والے بیوی بھی اپنی. تو بوٹی حرام ہے، شوربہ کیوں حرام؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، شوربہ حلال ہوگی. یہ ہے تعویلات. تو اس نے چمچے سے شوربہ ڈالنا چھوڑا. اس نے کہا کہ آدھا اجتہاد ابھی باقی ہے، آدھا دیگچا اٹھا کر کے شوربہ ڈالو. وہ ایک مرید پیر کے پاس آئے کہ پیر صاحب، مولانا سمیر صاحب، میرے پیر صاحب، میں نے خواب دیکھا ہے. کہتے خواب دیکھا ہے؟ کہتے مولانا سمیر صاحب میرے پیر آپ کے 10 کے 10 انگلی شہد میں اور میرے 10 کے 10 انگلی نجاست میں. اس نے کہا یہی تو فرق ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، تم دنیا والے ہو. تو مرید نے کہا آدھا خواب باقی ہے. کہتے وہ کیا ہے؟ کہتے پھر آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں تو چاٹ رہا. اس نے ڈنڈا اٹھایا، بھاگ جاؤ نالائق. تو اس نے بھی کہا کہ آدھا ابھی اجتہاد باقی ہے تو دیگچا اچھا کر کے ڈالو. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. دیگچا اٹھا کر کے اب شوربہ آ رہا ہے تو دوسرے ہاتھ میں چمچا پکڑا، وہ جو بوٹی آ رہی. اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتا وہ حرام بوٹی کو ہٹا رہی ہوں. اس نے کہا نہ، شوربے کے ساتھ جو آئے اس کو آنے دو، یوں چمچے سے اٹھا کر ڈالنا یہ حرام ہے، شوربے کے ساتھ آ جائے تو حلال. ادر فرماتے تھے یہ ہے لوگوں کا حال، حرام کو اس قسم کی ہیلوں سے جائز قرار دیتے. چمن میں گیا تھا، کسی ہمارے شاگرد نے عالم بن کر کے پھر قرآن کریم کو یاد کیا تو مجھے کہا کہ میرے سر پر پگڑی آپ باندھے. میں نے بہت آزار بھی کیے لیکن بہرحال اللہ نے پہنچایا. تو رات کو علماء بیٹھے تھے تو ایک عالم، انہوں نے کہا کہ یہ جو اسکرین پر تصویر ہے اس کا وجود نہیں ہوتا، اور جو کاغذ کا تصویر ہے اس کا وجود ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ کاغذ کی تصویر کا وجود ہوتا ہے؟ جس چیز کا وجود ہوتا ہے اس کو انسان پکڑ سکتا ہے. ادھر دیکھو یہ تصویر نظر آئی ہے، اس کو کوئی پکڑے، کدھر وجود ہے؟ یہ تو کاغذ کا وجود ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ نے کتابوں میں پڑھا نہیں کہ جسم کی انتہا سطح ہے، سطح کی انتہا خط ہے، خط کی انتہا نقطہ ہے. یہ نقطہ، خط، سطح یہ عرض ہے اور عرض کا وجود نہیں ہوتا. تو اس کا بھی وجود نہیں، اس کا بھی وجود نہیں، تصویر تو سطح پر ہوتی ہے. اس نے کہا بالکل واقعی وجود تو اس کا بھی نہیں، بس مان گئے.
اس کو ایک دھوکہ تھا. صبح جب جلسہ شروع ہوا تو وہ جلسے میں اسٹیج سیکرٹری تھے, تو اعلان کیا کہ بھائی سب موبائل بند کرو, یہ جو جواز کی باتیں ہیں وہ خوش فہمی کی باتیں ہیں, کوئی دلیل والی بات نہیں ہے, بند کرو موبائل. خود انہوں نے موبائل بند کروا دیے. تو بعض لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں, تو اس طرح کہ اس کا وجود نہیں ہے, اس کا وجود ہے, حالانکہ دونوں کا وجود نہیں. لیکن ہمارا نفس کہتا ہے کہ اسکرین والی تصویر کو ہمیں چاہیے, اس لیے اس کو حلال قرار دو کسی طریقے سے, تو اس کو حلال قرار دینے سے ہم اس طرح باتیں کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تم جس زمانے میں ہو اس زمانے میں علم خواہش علم کے تابع ہے. ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ علم خواہش کے تابع ہو جائے گا. ہائے, علم حاکم ہے, خواہش محکوم ہے. علم بادشاہ ہے, خواہش رعیت ہے. علم متبوع ہے, خواہش تابع ہے. جو تابع کو متبوع بنا دے, جو محکوم کو حاکم بنا دے, جو رعیت کو بادشاہ کے اوپر بٹھا دے, وہ ظالم ہوگا نہیں ظالم ہوگا. آج ہم نے ظلم کیا علم پر کہ خواہش کو علم کے اوپر غالب کر دیا, اس لیے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں, کبھی کچھ عذاب کبھی کچھ عذاب کبھی کچھ عذاب. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. چلے اس کو یاد کر لو گے آپ لوگ انشاءاللہ. وَلَقَدْ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ وَلَقَدْ صدق ابن مسعود رضی اللہ عنہ حيث قال انتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للإعلام وسيأتي عليكم زمان يكون العلم فيه تابع للهوى. علم کس کے تابع ہو جائے گا؟ خواہش کے. وقد كان احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی یقول, کاش تم لوگ امام احمد رحمہ اللہ کا قول کو بھی یاد کرو. امام احمد رحمہ اللہ بڑے آدمی تھے. کیا تھے؟ بڑے آدمی تھے, بڑے آدمی تھے, ماشاء اللہ بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے امام تھے, امام اپنے زمانے. وہ فرماتے ہیں ترک العلم, لوگوں نے یقینی دلائل کو چھوڑا. علم کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کو کہتے ہیں, یقینی دلائل کو کہتے ہیں. وَأَقْبَلَ الْغَرَائِبَ, ناشنا باتیں شروع کی ہے. تو آپ حیران ہو جائے, آپ حیران ہو جائے. جب یہ حرام کے جواز کے دلائل دیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ جو اسکرین والی تصویر ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا, کاغذ والے تصویر کا سایہ ہوتا ہے, اس لیے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. بھائی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جس کا سایہ ہے وہ بھی ناجائز ہے, جس کا سایہ نہیں وہ بھی ناجائز ہے. تم نے کہاں سے یہ بات نکالی؟ کس کا سایہ نہیں تمہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ کاغذ پر جو تصویر ہے وہ سایہ تو کاغذ کا ہے, تصویر کا ہے. کاغذ جوہر ہے, تصویر عرض ہے. سایہ عرض کا نہیں ہوتا, کس کا ہوتا ہے؟ جوہر کا ہوتا ہے. وہ تو کاغذ کا سایہ, تصویر کا سایہ کا ہے. لیکن عوام اور میرا جیسا عالم جس کا کدو کا علم ہو, مچھلی والا علم نہیں ہے, گہرا نہیں, کہتا واہ 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 کیسے گر کی بات اس نے کہی, دلیل کی بات کہی. حالانکہ اول تا آخر یہ بات کیا ہے؟ جہالت, فضول, غلط بات ہے. کہتے اسکرین والے تصویر کا سایہ نہیں ہوتا, کاغذ والے تصویر کا سایہ ہوتا ہے. کس نے کہا کاغذ والے تصویر کا سایہ ہوتا ہے؟ یہ تو پہلے سے علماء نے لکھا ہے کہ کاغذ دیوار پر جو تصویر ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا, بدھ کا سایہ ہوتا ہے. کس کا؟ بدھ کو ذو ذل کہتے ہیں, اور کاغذ تصویر اور دیوار کی تصویر کو غیر ذی ذل کہتے ہیں. اور یہ مولانا عوام سے غیر ذی ذل کو ذی ذل بنا دی, اور عوام خوش ہو رہے ہیں کہ کتنا بڑا فرق بیان کیا, حالانکہ کوئی فرق نہیں. بھائی دلیل بیان کرو, یقینیات. فرمایا لوگوں نے یقینی دلائل کو چھوڑ دیا اور ناشنا باتوں میں لگ گئے. کہتے ہیں کہ کاغذ کی جو تصویر ہے یہ پکڑی جاتی ہے اور سرنگ کی تصویر پکڑی نہیں جاتی.
اس لیے یہ جائز ہے ناجائز؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ جو پکڑی نہیں جاتی ہے وہ جائز ہے، جو پکڑی جاتی ہے وہ ناجائز ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کاغذ کی تصویر کہاں پکڑی جاتی؟ یہ 4 مسائل کی تصویر نظر آ رہی، اس کو کوئی پکڑے؟ یہ جو میں پکڑتا ہوں یہ تو میں نے کس کو پکڑا؟ کاغذ کو پکڑا. اس تصویر کو کوئی پکڑے؟ کہاں پکڑ سکتے؟ مولانا ایسا ہی کوئی پکڑ سکتا ہے؟ لیکن لوگ کہتے واہ 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 کتنی زبردست دلیل ہے. ایک دلیل دی ہے کہ موبائل کی اسکرین کو توڑو، کرچو اندر کوئی تصویر نہیں ملے گی. میں نے کہا دیوار پر تصویر بناؤ یہ تو حرام ہے، اس کو کرچنا شروع کرو، دیوار سے نکل جاؤ اندر کوئی تصویر نظر نہیں، پھر تو یہ بھی جائز ہو گیا. اور یہاں پھر بھی میموری کارڈ اندر ہے، وہاں دیوار میں کوئی میموری کارڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو بہت زیادہ جائز ہونا چاہیے. واہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ تیرے درجات کو بلند فرمائے، تیرے درجات کو بلند فرمائے. ایک بوڑھی عورت آئی، فرمایا بوڑھی اماں کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ علماء کی زیارت کرنا، دیدار کرنا یہ ثواب ہے، عبادت ہے. فرمایا اماں وہ علماء دنیا سے چلے گئے جن کی زیارت عبادت ہوتی تھی، ہم ان علماء میں سے نہیں ہیں. کتنا بڑا تواضع ہے، کتنے بڑی عاجز ہے. حالانکہ ان کی تاریخ، ان کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار انسان گزرا ہے. چلے. وقد كان احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول تركوا العلم واقبلوا على الغرائب ما اقل العلم فيهم والله المستعان. وقال مالك بن انس رحمه الله تعالى لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الامور كما يسأل الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ولكن ادركتهم يقولون مستحب ومكروه ومعناه انهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب فاما الحرام فكان فحشه ظاهرا. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اس وقت خواہشات علم کے تابع ہیں، لیکن عن قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ علم خواہشات کے تابع ہوگا، یعنی جن چیزوں کو اپنا دل چاہے گا وہی علوم سے ثابت کی جائیں گی. فضائل صدقات. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا حوالہ ہم نے کیوں نقل کیا ہے؟ یہ جو دل کو جس چیز کو دل چاہے گا وہی علم سے ثابت کی جائے گی، اس بات کے لیے. شاباش. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ان سے ہم نے ثابت کیا، یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے. حضرت شیخ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو دل چاہے گا علم سے اس کو ثابت کیا جائے گا. تنبیہ، یاد رکھیے کہ شخصی اور نجی اچھا دیکھو دوسری بات، ایک بات یاد رکھو تمہارے ذہن میں آ گئی کہ فقہ حنفی راجح قول، مفتہ بھی قول، معمول بھی قول کا نام ہے. شاذ قول، مرجو قول، غیر مفتہ بھی قول کو فقہ حنفی نہیں کہتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یاد رکھو کہ ایک اختلاف ہے ایک خلاف ہے، ایک اختلاف ہے اور ایک خلاف ہے. اختلاف اور خلاف اس میں 3 فرق ہے. کتنے فرق ہیں؟ پتہ نہیں پیچھے ساتھیوں کو میری آواز صحیح پہنچ رہی؟ آواز آ رہی؟ سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے؟ اچھا. آپ کی مسجد میں گونج زیادہ کیوں ہے؟ گونج نہیں ہونا چاہیے، اس میں گونج زیادہ. اچھا آواز صاف ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ اچھا 3 فرق ہے. ایک باب کا فرق ہے، اختلاف بابی افتعال کا باب ہے اور خلاف بابی مفعلہ کا ہے. خالف یخالف مخالفتا و خلافا، قاتل یقاتل
مقاتلۃ و قتالا. دوسرا فرق تعریف اور حقیقت کا ہے. اختلاف اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ ہر فریق کے پاس صحیح دلیل موجود ہو، اس کو اختلاف کہتے ہیں. جیسا ائمہ اربع علیہم الرحمہ میں اختلاف ہے، ہر امام کے پاس ان کے اصول کے مطابق صحیح دلیل موجود ہے. اور خلاف اس صورت کو کہا جاتا ہے کہ ایک فریق کے پاس دلیل ہے، دوسرا فریق دلیل نہ دارد. سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلاف. اس طرح ایک کے پاس راجح قول ہے، دوسرے کے پاس مرجوح قول ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خلاف. ایک کے پاس جمہور ہے اور ایک کے ساتھ شاذ قول ہے، یہ بھی کیا ہے؟ خلاف ہے. تیسرا فرق حکم میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ حکم میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ حکم میں. اختلاف محمود ہے، اختلاف رحمت ہے، محمود ہے، ہر فریق کو اجر ملے گا. اس لیے چاروں ائمہ میں سے ہر امام کے پیچھے چلنے والے کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. اور خلاف مذموم ہے. جس فریق کے پاس دلیل نہیں اس پر لازم ہے کہ اپنی بات چھوڑ کر دلیل کی بات پر چلے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاف اور اختلاف میں کتنے فرق ہو گئے؟ 3. نمبر 1 باب کا فرق، تعریف اور حقیقت کا فرق. نمبر 4 حکم کا. نمبر 3 حکم کا. اب دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فریق کے پاس دلیل ہو، دوسری فریق کے پاس دلیل نہیں ہو. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ اچھا چلو سنو. صفحہ نمبر 23. صفحہ نمبر 23. صفحہ نمبر 23 2 اور 3. نمبر 5 خلاف اور اختلاف میں فرق. اگر کسی مسئلہ میں مختلف اقوال دلائل پر مبنی ہوں تو اس صورت میں علمی میدان میں کہا جاتا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے جو کہ جائز اور محمود ہے. اور اگر دلائل پر مبنی نہیں تو اس کو خلاف کہا جاتا ہے جو کہ مذموم اور برا ہے. دوسری صورت کے اختیار کرنے والے کو کہا جائے گا کہ اس نے اس مسئلہ کی اتفاقی حقیقت کے خلاف کیا ہے. یہ کہنا کہ اس مسئلہ میں فلاں کا اختلاف ہے یا یہ اختلافی مسئلہ ہے صحیح نہیں. اسی طرح راجح کے مقابلے میں مرجوح قول بھی خلاف ہوتا ہے. لہذا جو مرجوح قول کے مطابق فتویٰ اور حکم بتاتا ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اس نے اختلافی حقیقت کے خلاف کیا ہے. اس صورت میں بھی یہ کہنا کہ اس مسئلہ میں فلاں کا اختلاف ہے یا یہ اختلافی مسئلہ ہے صحیح نہیں. الحاصل خلاف اور اختلاف میں 3 بنیادی فرق ہیں. اول باب کا فرق. خلاف باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اختلاف باب افتعال کا. دوم تعریف کا فرق. اختلاف کی وہ صورت جہاں دونوں جانب دلائل ہوں اس کو اختلاف کہا جاتا ہے، اور جہاں ایک جانب دلائل ہوں اور دوسری جانب محض شبہات یا ضعیف اور مرجوح اقوال ہوں اس کو خلاف کہا جاتا ہے. سوم حکم میں فرق. اختلاف جائز اور محمود ہے اور خلاف مذموم اور برا ہے. تنبیہ. اختلاف اور خلاف دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں. کشاف اصطلاحات الفنون میں اختلاف اور خلاف کے اس فرق کو بئی الفاظ واضح کیا گیا ہے. الاختلاف لغة ضد الاتفاق. قال بعض العلماء ان الاختلاف يستعمل في قول بني على الدليل والخلاف فيما لا دليل عليه كما في بعض حواشي الارشاد، ويؤيده ما في غاية التحقيق منه ان القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف لا اختلاف، والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف فإنه كمخالفة الإجماع، وعدم ضعف جانب في الاختلاف لأنه ليس فيه خلاف ما تقرر. انتهى. كشاف اصطلاحات الفنون. وقال العلامة المرغناني رحمه الله تعالى: وفي ما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف، والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول. الهداية. دیکھو تیسری بات یہ علماء کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا.
مسائل کی دو قسمیں، نظریات، بدیہیات۔ بدیہی چیز جو ہر ایک کو واضح ہو، جیسے یہ پنکھا ہے، سب کو معلوم ہے، یہ بدیہی۔ اور نظری جس میں تعریف اور دلیل کی ضرورت ہو، اس کے بغیر آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اختلاف نظریات میں ہوتا ہے، بدیہیات میں نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کے لیے اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ نظریات میں، جو مبہم چیزیں ہوتی ہے۔ نظریات میں نا مبہم چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، بدیہی ظاہر اور واضح چیزوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ پنکھا ہے۔ یہ آپ کا بھائی کیا نام ہے اس کا؟ عطا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ پنکھا۔ اب یہ لاہوری کہہ رہے کہ مجھے تو یہ بگلا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بگلا ہے۔ بھائی اقرار، یہ لاہوری کہہ رہے یہ بگلا ہے، اور باقی یہ سب کیا کہہ رہے؟ تو ہم کہیں گے اس میں اختلاف ہوگی۔ ہم یہ کہیں گے کہ لاہوری کو آرام سے کسی گاڑی میں بٹھاؤ اور اصغر اسپتال جلدی سے پہنچاؤ، وہاں نفسیاتی ڈاکٹر سے اس کو معائنہ کرواؤ، معلوم ہوتا ہے اس کے دماغ پر کچھ اثر ہوا ہے۔ جو پنکھے کو کیا کہہ رہے؟ بگلا کہہ رہے۔ یہ بدیہات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب اس کو ہم اختلاف کہیں گے یا خلاف کہیں گے؟ خلاف۔ اس کا پنکھا ہونا واضح اور ظاہر ہے، اس پر بگلے ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تو بدیہات میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف مبہم چیزوں میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ مبہم۔ دور سے کوئی حرکت جسم ہے اور وہ حرکت کر رہا ہے۔ ایک نے کہا مجھے تو یہ بکری لگ رہا ہے، دوسرے نے کہا مجھے تو گدھا لگ رہا ہے، تیسرے نے کہا یار انسان ہے۔ اب اختلاف ہوا نہیں ہوا، چونکہ اتنا دور ہے کہ مبہم ہو گیا، واضح نہیں ہے کہ یہ جو حرکت والا جسم ہے یہ بکری کا جسم ہے، گدھے کا جسم ہے، انسان کا جسم ہے۔ اس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ تو مبہم باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، بدیہی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ مسئلہ بدیہی ہے، یہ مسئلہ مبہم ہے۔ اس کی ایک علامت اور دلیل یاد رکھو۔ فن کے ماہرین جس مسئلے پر اتفاق کر لیں، کیا کر لیں؟ اتفاق کر لیں، کسی ایک کا بھی اختلاف نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ واضح ہے، بدیہی ہے، یہ مبہم نہیں ہے، یہ نظری اور مبہم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھے؟ فن کے تمام ماہرین، الفاعل مرفوع، اس پر ان میں نحو کے تمام ماہرین کا اتفاق ہے۔ اتفاق ہے نہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ فن کا یہ مسئلہ بدیہی ہے۔ اگر نظری ہوتا، مبہم ہوتا، تو کسی نہ کسی کا اس میں اختلاف ہوتا۔ کوئی بکری کہتا، کوئی گدھا کہتا، کوئی انسان کہتا، کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا۔ یہ اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ بدیہی۔ آپ لوگوں سے میں حساب کا ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، 2 جمع 4، جواب کیا ہے؟ 2 جمع 4 کتنا جواب ہے؟ 6۔ 2 جمع 4 6۔ اب یہ لاہوری کہہ رہے کہ 2 جمع 4 8، 2 جمع 4 8۔ حالانکہ جتنی بھی حسابدان ہیں سب کہتے ہیں 2 جمع 4 6۔ کیا کہتے ہیں؟ حساب کے میدان میں جتنے بھی ماہر ہیں سب کا جواب کیا ہے؟ 6 ہے۔ تو یہ حساب کا کیا ہوا؟ بدیہی مسئلہ ہوا۔ کیا ہوا؟ واضح مسئلہ ہوا۔ اب یہ مبہم نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے
کہ 2 + 4 8. ہم نے کہا آپ نے 2 کو 4 سمجھا ہوگا اور 4 + 4 8. کہتے نہ 2 2 ہے. پھر ہم نے کہا جمع کو آپ نے ضرب سمجھا ہوگا. 2 × 4 8. کہتے نہ جمع ہے. ہم نے کہا پھر آپ نے 4 کو 6 سمجھا ہوگا. 2 × 6 8 تاکہ آپ کا جواب صحیح ہو جائے. یہ کہتے نا جی 2 2 ہے، جمع ہے، 4 4 ہے اور جواب 8 ہے. ہم نے کہا پھر وہی بات ہے، اصغر اسپتال ہے. پھر جواب 8 نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اصغر اسپتال آپ کے لیے مناسب ہے. ادھر چلے جاؤ، معائنہ کرواؤ. اب آپ نے 2 + 4 جواب 8 اس میں اس کے خلاف کہنے کو اختلاف نہیں کہا بلکہ خلاف کہا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام ماہرین شریعت کا، ماہرین حساب کا اس پر اتفاق ہے. اس طرح فقہ میں اگر تمام فقہاء کرام کا ایک مسئلے پر اتفاق ہو، اب اس کے چھوڑ کر کے کوئی اور بات کہے گا تو وہ کیا ہوگا؟ خلاف ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ جو بینک کے مسائل ہے، تکافل کے مسائل ہے، ڈیجیٹل کے مسائل ہے، یہ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں اختلاف نہیں بلکہ کیا ہے؟ خلاف ہے. آپ کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو تمام ماہرین کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، اس کے باوجود بینکوں میں اس کا خلاف ہو رہا ہے، اس کا الٹ ہو رہا ہے. جب الٹ ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ خلاف ہے، اختلاف نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کہ بھائی ادھر بھی علماء ادھر بھی علماء، تو علماء میں اختلاف ہے، اس پر دورے کیوں؟ میں نے کہا اگر اختلاف ہوتا ہم کبھی بھی دورے نہیں پڑھاتے. ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف کوئی دورہ کیا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف کوئی دورہ کیا؟ امام احمد رحمہ اللہ کے خلاف کوئی دورہ کیا؟ کیونکہ ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، خلاف نہیں. یہاں بھی اگر اختلاف ہوتا ہم خاموش رہتے، لیکن یہاں اختلاف نہیں بلکہ کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے قوم کو بتانا ضروری ہے کہ دیکھو ادھر چلو گے تو تم غلط چل رہے ہو، سیدھا راستہ ادھر ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہم در بدر پھرتے ہیں. چلو سنائیں. صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر 25 نمبر 7، نظریات اور بدیہیات میں اختلاف. یہ ضابطہ اور قانون مسلم ہے کہ علماء کا صفحہ نمبر 25 پر نیچے ہے نمبر 7. یہ ضابطہ اور قانون مسلم ہے کہ علماء کا اختلاف نظریات یعنی وہ مسائل جو محتاج نظر و فکر ہوں اور تعریف و دلیل ہوں میں ہوا کرتا ہے. بدیہیات یعنی وہ مسائل جو محتاج نظر و فکر اور تعریف و دلیل نہ ہو میں نہیں ہوتا. لہذا جہاں بدیہیات میں کوئی اختلاف کرے تو یہ کہا جائے گا کہ فلاں نے حق چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اور کسی کے لیے اس کے قول جو بدیہیات کے خلاف ہو کی پیروی جائز نہیں، خواہ اس قول کا قائل اپنے زمانے کا کتنا ہی نامور اور مشہور شخصیت کیوں نہ ہو. بینک، تکافل، ڈیجیٹل تصویر اور کرنسی کے مسئلہ میں اختلاف کی نوعیت اسی دوسری قسم کی ہے. اچھا بھائی، ایک بات اور بھی بطور تمہید کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جدید مسائل ہیں ان کے سمجھنے کے لیے انگریزی سیکھنا ضروری ہے، معاشیات پڑھنا ضروری ہے، اور بینک کے مسائل ہو تو بینکنگ پڑھنا ضروری ہے. جب آپ نے یہ 3 علوم میں مہارت حاصل نہیں کی تو آپ جدید مسائل میں فتویٰ نہیں دے سکتے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. حلال حرام، جائز ناجائز، مالی معاملات ہو یا مالی معاملات کے علاوہ ہو، اس بات پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ ان مسائل کا جواب دینا نہ اس کے لیے انگریزی پڑھنا ضروری ہے، نہ معاشیات کا پڑھنا ضروری ہے، نہ بینکنگ کا پڑھنا ضروری ہے. کسی چیز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے.
خود حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے. اس لیے جو شخص جس مجلس میں کہتا ہے کہ وہ معاشیات کا ماہر ہے، وہ بینکی کا ماہر ہے، وہ انگریزی کا ماہر ہے، تو ان کی بات کو ترجیح ہونی چاہیے. تو ہم اس کو کہتے ہیں گواہ سست او مدعی سست گواہ چست. مدعی سست جنہوں نے بینک بنائے ہیں وہ تو فرما رہے ہیں یہ چیزیں ضروری نہیں، تو کہتے ضروری ہے، تو تیری بات مانے یا ان کی مانے؟ اب ان کا حوالہ پڑھیے. صفحہ نمبر 22. صفحہ نمبر 22 نمبر 4. صفحہ نمبر 22 نمبر 4. جدید مسائل کو سمجھنے کے لیے عصری علوم میں مہارت ضروری نہیں. آج کل طرفہ تماشا یہ بھی ہے کہ لوگ بلکہ علماء تک مسائل شریعہ کے احکام کو سمجھنے اور بتانے کے لیے عصری فنون خصوصاً انگریزی دانی، مغربی معاشیات اور بینکنگ میں مہارت کو ضروری سمجھنے لگے ہیں، جبکہ جدید معاملات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے انگریزی دان، ماہر معاشیات یا ماہر بینکنگ ہونا ہرگز ضروری نہیں، بلکہ محض فقہی مسائل سے واقفیت بھی کافی ہے. قرون مشہود لہا بالخیر سے لے کر ماضی قریب تک کے اس تمام علماء اس حقیقت پر متفق چلے آ رہے ہیں. خود مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے اپنی کتاب غیر سودی بینکاری میں اسی حقیقت کو لکھا ہے. چنانچہ تحریر فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ فقہی مسائل چاہے معاشی یا مالی معاملات سے متعلق ہوں، ان کا شرعی حکم جاننے یا بتانے کے لیے ایک مفتی کا نہ ماہر معاشیات ہونا ضروری ہے، نہ بینکنگ کا ماہر ہونا اور نہ انگریزی زبان سے واقف ہونا. البتہ ایک بات جس طرح دوسرے مسائل میں ضروری ہے، ان مسائل میں بھی ناگزیر ہے، وہ یہ کہ جس بات پر وہ کوئی حکم لگا رہا ہے اس کی صحیح صورت مسئلہ اسے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہو، کیونکہ فتویٰ کا حکم اسی صورت پر لگتا ہے. اور الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، اگر کسی مفتی کے سامنے غلط صورت واقع بیان کی جائے تو یقیناً اس کا فتویٰ اسی غلط صورت سے متعلق ہوگا جو نفس الامر کے مطابق نہیں ہوگا. غیر سودی بینکاری صفحہ نمبر 55. اتفاقی حقیقت کو مان کر اپنے نظریات و خیالات کو اسلاف کے متفقہ نظریات کے مطابق بنا لیتے. اچھا ایک بات آپ لوگ اور بھی سمجھیں، ایک مفتی وہ ہے جو انگریزی بھی جانتا ہے، معاشیات بھی جانتا ہے، بینکنگ بھی جانتا ہے اور بھی کئی زبانیں جانتا ہے اور شریعت کے مسائل بھی جانتا ہے. اور ایک مفتی وہ ہے جو انگریزی نہیں جانتا، معاشیات نہیں جانتا، بینکنگ کا نہیں جانتا. انہوں نے اپنے ذہن کو ان تین چیزوں میں مصروف نہیں کیا، صرف مسائل شرعیہ میں، فقہ میں اپنے ذہن کو مصروف کیا ہے. ایک نے ذہن کو تقسیم کیا، انگریزی کو بھی کچھ ذہن دیا، معاشیات کو بھی ذہن دیا، بینکنگ کو بھی ذہن دیا اور مسائل شریعہ کو بھی دیا. اور ایک نے پورا ذہن کس کو دیا؟ تو کس کے مسئلے کو ترجیح ہونا چاہیے؟ جس نے پورا ذہن. دیکھو ایک ڈاکٹر وہ ہے جو پورے جسم کے تمام اعضاء اور حصوں کا ڈاکٹر ہے، اس کو کہتے ہیں جنرل فزیشین سرجن کہتے ہیں. اور ایک صرف دماغ کا ماہر، صرف آنکھ گلے کا ماہر، صرف ناک اور گلے کا ماہر، کانوں کا ماہر، صرف دل کا ماہر. تو اب دل سے متعلق جو دل کا اسپیشلسٹ ہے اس کا فیصلہ اور ایک جنرل فزیشین کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ کس کا معتبر ہوگا؟ جو اسپیشلسٹ ہے دل کا. جو دماغ کا اسپیشلسٹ ہے اس کا ایک فیصلہ ہے، جنرل فزیشین کا دوسرا ہے. کس کا ہوگا؟ جو اسپیشلسٹ ہے، جس نے پورا ذہن صرف دماغ کو دیا، جس نے پورا تو یہ تو عقل کی چیز ہے. جس نے پورا ذہن کس کو دیا؟ فقہ کو دیا. اور جس نے ذہن کو تقسیم کیا،
اچھا ایک شیشی ہے 1 تولے کی، آپ نے اس میں پورے میں اود ڈالا. کیا ڈالا؟ اود. دوسری شیشی 1 تولے کی ہے، اس میں آدھا تولہ آپ نے اود ڈالا، پھر کچھ آپ نے گلاب کا عطر ڈالا، پھر کچھ چمبیلی کا ڈالا، آدھا تولہ. تو یہ جس میں پورا اود ہے، جس میں آدھا اود ہے آدھا دوسرا ہے، کس کی قیمت زیادہ ہے؟ جس میں پورا اود ہے. یہ 20,000 کا تولہ ہے، 20,000 کا تولہ ہے. اس میں آپ نے آدھا تولہ ڈال کر باقی چمبیلی اور گلاب کا عطر ڈال کر اس کی قیمت کو کم کیا. ٹھیک ہے، انگریزی کو ہم اود تو نہیں کہہ سکتے، شریعت اود ہے. شریعت کے مسائل کیا ہے؟ اود ہے. انگریزی گلاب کا عطر ہے، اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم نے مان لیا. اس طرح معاشیات، یہ چمبیلی کا عطر ہے، خوشبو ہے، لیکن اس کی قیمت کم ہے. آپ نے اود کے ساتھ ملا کر کے شیشی بھر دی تو اس شیشی کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس لیے آگے آپ جب پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی واضح بات اس کے خلاف کیوں لکھا گیا ہے. جدہ میں نے ایک دفعہ علماء کو یہ مسائل پڑھائے تو وہاں مفتی عمر صاحب ہیں ہندوستان کے، وہ بھی موجود تھے. اس نے کہا یہ ایسے وہ لکھ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کتاب دیکھو. یہ کتاب میں نے کہا دیکھو غیر سودی بینکاری دارالعلوم سے شائع ہوئی ہے، ان کے پاس یہ کتاب پڑھی تھی. میں نے اس میں دکھا دیا، حیران ہو گئے. اتنی غلط بات، اتنی خلاف شرع بات کیسے انہوں نے لکھ دی؟ میں نے کہا دیکھو یہ ہے، اپنے ذہن میں انگریزی بھی گھسیڑو، معاشیات بھی گھسیڑو، دوسری چیز بھی گھسیڑو گے تو شریعت کا پلہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مغلوب ہو جائے گا. پھر موٹی سی بات جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ان کو پھر اللہ نہیں سمجھاتا. تو 2 باتیں یاد رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ شرعی مسائل کے لیے ان امور کی ضرورت نہیں ہے، خود لکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ چیزیں حاصل کر لی تو اس سے شرعی مسائل میں مضبوطی پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اور جو اپنا پورا وقت دے نا اس کے لیے، ہاں بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس مسئلے مضبوطی پیدا نہیں، جس نے پورا ذہن شرعی مسائل میں لگایا ہے تو انہوں نے شرعی مسائل کو جس درجے میں سمجھا ہے اور یاد رکھا ہے، جیسا کہ اسپیشلسٹ، دل کا اسپیشلسٹ، دماغ کا اسپیشلسٹ، آنکھ کا اسپیشلسٹ آپ کی آنکھ کے دیکھ کر کے بتا دے گا. اوہو یہ جنرل فزیشین آپ کی آنکھ کا آپریشن کر سکتا ہے؟ کہتا بھائی یہ پردہ ہٹا دو، موتی نکالو، اس میں کچھ. کہتے میرا کام نہیں یار، وہ اسپیشلسٹ کا کام. بات سمجھ گئے؟ تو جو صرف ایک شعبے کو لے کر پورا ذہن اسی میں لگا دے، اس کو اس شعبے میں جو مہارت ہو سکتا ہے، جس نے ذہن کو تقسیم کیا ہے اس کو وہ مہارت نہیں ہو سکتا. جنرل فزیشین نے پورا ذہن تقسیم کیا ہے جسم کے تمام اعضاء میں، اس لیے ایک اندام کے بارے میں بھی ان کو پورے وہ معلومات اور علاج کی صورت نہیں جو کس کے پاس ہے؟ جو اسپیشلسٹ کے پاس ہے. اب ایسا کریں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ چائے کا نظم ہے تو 10 منٹ 4 سے کم ہے تو چائے پی کر پھر ایک مسئلہ انشاءاللہ آگے شروع کر لیتے ہیں. یہ تمہیدی امور آپ لوگوں نے جو پڑھے ہیں اتنے کافی ہے، پھر آگے جا کر کے مسئلہ شروع کر لیتے ہیں. ابھی آپ لوگ ایسا کریں کہ 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس میں آپ لوگ چائے پی کر کے فارغ ہو جائیں. کسی کو وضو بنانا ہے تو وضو بھی بنا لیں. سبحانک اللہم و بحمدک.